الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین سبحان اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے تمام غلامان مصطفیٰ نہایت محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ چشم تصورات میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ۔ حضرات برادران اسلام، نہایت ہی قابل صد تکریم و تعظیم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور غیور سنی مسلمانوں، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک کی نسبت سے ہمیں آج کی اس محفل میں حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہم سب کو، محفل سجانے والے کو، محفل کا اہتمام کرنے والوں کو دین و دنیا میں برکات اور آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ مضمون کے لیے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی، اس پر دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کو مانو، کسی اور کو نہ مانو۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اور اس کہنے میں یہ بھی، اور وہ جو بوجھ اٹھا کے آتے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اور ایک میری بات سن لے، ان لوگ بھی جو لوگ بڑے سیانے ہیں، انہوں نے، وہ شیطان نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ایک رنگ میں نہ جانا۔ یہ تقسیم انہوں نے کی ہوئی ہے، اندر سے ایک کچھ، ان کا بھی یہ ہے پہلی تبلیغ ہے، اللہ کو مانو، کسی اور کو نہ مانو۔ ان سارے ڈراموں سے بچو، کوئی کسی رنگ میں آتا ہے، کوئی کسی روپ میں آتا ہے، کوئی کسی نسل میں آتا ہے، تو کہتے ہیں جی اللہ کو مانو، کسی اور کو۔ اور وہ کہتے ہیں اس زمانے میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی حرام ہے۔ یہ اس بدبخت نے کہا ہے جس کو گھر والی ٹوپی نہیں دھو دیتی، ایسی باتیں کرتا ہے۔ مزاق سے علاوہ میں تو جب سے میں نے اس کا بوتھا دیکھا ہے، اس کے سر پہ وہی ٹوپی میلی کچیلی، اور باتیں کرتے ہیں حضور کے اللہ کو مانو، کسی اور کو نہ مانو۔ بولیے اب ان کی ماننی ہے یا اللہ کی ماننی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس کے رسول کو مانو۔ باری تعالیٰ عجیب بات ہے، گو بعض مفسرین نے یہ لکھ دیا یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد اہل کتاب ہیں، مگر میرا ایک سوال ہے کہ قرآن پاک میں کسی مقام پر بھی اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے تو یا اہل الکتاب کہہ کے خطاب کیا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ صرف حضور کی پیاری امت کو خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ باری تعالیٰ اگر یوں خطاب ہوتا یا ایھا الکافرون آمنوا برسولہ، بات سمجھ والی تھی کہ منکر تھے، کہا جا رہا ہے مان لو، خطاب ہوتا ہے اہل کتاب کو، ہم کہتے کہ یہ تھا کہ اس رسول کو مانو، حکم سمجھ میں آتا۔ تو باری تعالیٰ جنہیں خود کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، اور پھر حکم دے رہا ہے کہ رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، فرمایا اس لیے کہ مجھے پتا ہے، مجھے خبر ہے کہ ایک وقت آئے گا میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے کے بعد، دین اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے بعد، نمازیں، روزے اور قرآن حدیث کا نام لینے کے بعد ایک طبقہ
شیطان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو. فرمایا ان کی باتوں میں ایمان والو نہ آ جانا. آمنو برسول ہی، ایمان تو صرف مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان فقیہ اعظم، نواسہ فقیہ اعظم. میرے رسول کو ایمان کا مرکز بنا لو، ایمان کا محور میرے مصطفیٰ کی ذات کو بنا لو، ایمان کا اول بھی مصطفیٰ کو بنا لو، آخر بھی مصطفیٰ کو بنا لو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آمنو برسول ہی. لاؤ مولوی آیت کے جواب میں کوئی بات. جو اللہ کو مانے کسی اور کو نہ مانے وہ کون ہے جی؟ وہی وہ شیطان ہے. نام لیتے ہوئے ڈرے نہ کرو. ہمارے ہاں بڑے بولے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو جی. بھائی جو ہو اسے کہنا چاہیے. مسلمان کو کافر نہ کہو مگر کافر کو کافر کہو. جو چور نہیں ہے اس کو چور نہ کہو اور جو ہو اس کو کہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان اس کی توحید کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کرو اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، حکم دیا. شیطان اس کی توحید نے اجازت نہیں دی، خود ساختہ توحید کے تصور نے. اللہ کے علاوہ میں تو کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، بس میں کسی اور کو نہیں مانتا. وہ نہ جھکا، سارے فرشتے جھک گئے. پتہ چلا کہ نورانی تصور توحید یہ ہے کہ خدا کو بھی مانو اور جس کو وہ منوائے اس کو بھی مانو. اور شیطانی تصور توحید یہ ہے کہ بس اس کو مانو کسی اور کو نہ مانو. اب فتویٰ خود لگا لیں نورانی کون ہے اور شیطانی کون ہے. بے شک. ایک جگہ پہ میں نے یہ تقریر پہ میں نے جب یہ بات کی نا تو ایک چٹ آ گئی. شیطان کو تو حکم ہی نہیں دیا تھا سجدے کا اللہ نے. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں کو حکم دیا تھا. میں نے کہا تھا، میں نے اس موقع پہ چونکہ میں تقریر کو کلوز کر رہا تھا، میں نے کہا علمی باتیں بہت ہی اب نہیں کرتا مگر جس نے چٹ بھیجی ہے وہ ذرا کھڑا ہو کر مجھے زیارت کرائے. میں اتنے بڑے عالم کی ذرا زیارت تو کر لوں جو شیطان سے بھی بڑا عالم ہے. کہنے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا بھیا جو مسئلہ شیطان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا ان کی سمجھ میں آ گیا ہے تو میں کیوں نہ دیکھوں تو صحیح ہے کون. آج کل ایک ہمارے اندر یہ بھی پروپیگنڈا ہے نہیں قرآن حدیث پڑھنے والا اور جاننے والا عالم بھی کبھی گمراہ ہو سکتا ہے، بس یہ مولویوں کی باتیں ہیں. کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ سن لیں کائنات عالم کا سب سے پہلا گمراہ جاہل نہیں تھا. تو اگر فرشتوں کا استاد ہو کے گمراہ ہو سکتا ہے نبی کی تعظیم نہ کر کے تو بچوں کے استاد کی کیا حیثیت ہے؟ شیطان نے جب سجدہ نہ کیا اللہ پاک کے حکم کے بعد بھی، سجدہ نہ کرنے کے بعد اب وہ کھڑا ہے، اکڑا کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے اپنا، سارے سجدہ میں جھک گئے. ابلیس کوئی اور حیا نہیں کیا تو یہ تو کر لے، جب سارے جھکے کھڑے ہیں تو بھی جھک جا. انہیں آکھا علیحدہ کام نہ کرا تو میں نے شیطان کون آکھے، میں کوئی علیحدہ کام کراں گا، پاپڑ ایسا ویلاں گا. اور شاید یہی ادا کچھ لوگوں کو پسند ہے ان کے شاگردوں کو. انہوں نے کہا شیطان میاں تو ساڈی توحید دی لت نہیں لگن دیتی، اسی تیری عظمت دے تھلے نہیں ڈگن دے آگے. اب ایمان سے بتائیں کلمہ پڑھیں نبی کا اور وکالت کریں شیطان کی تو بات جستی جی. ایک ہے جی نوری صاحب میں آپ کا نوکر ہوں اور تعریف کے پول باندھ دی صادق کاٹی دیا کئی گلاں تو بولیے وہ کس دڑے کا شمار ہوگا. بلا تمثیل نبی پاک کے علم کی بات ہے تو نہیں کچھ بھی نہیں جانتے.
اور شیطان کی بات ہے نص سے ثابت ہے وہ روئے زمین کا علم رکھتا ہے، نبی کی بات آئے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور شیطان کی بات آئے سب کچھ کر سکتا ہے، نبی کی بات آئے ہدایت نہیں دیتے، شیطان کی بات آئے وہ گمراہ کر لیتا ہے۔ ارے نادان، ایمان سے سینے پہ ہاتھ دھر کے میری بات کو سمجھ لینا، سینے پہ ہاتھ دھر کے جس کے دل زندہ ہے ابھی میری اس بات کو پلے باندھ لیں کہ اللہ پاک نے انسان کی آزمائش کے لیے گمراہی کی علامت بنا کے شیطان کو بھیجا، اور ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ اب ایمان سے بتائیں، دو پہلوانوں کو آپ نے لڑانا ہو، ایک کے ہاتھ میں پسٹل دے دیں، دوسرے کا خالی ہاتھ ہو اور کہوں کہ لڑو، یہ انصاف ہوگا؟ اگر رب کائنات نے انسان کی آزمائش کے لیے گمراہی کے لیے شیطان کو بھیجا، ہدایت کے لیے اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا، اب شیطان سب ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری روئے زمین کو دیکھتا ہے، اور نبی نہیں دیوار پیچھے بھی نہیں جانتا۔ تو ظالموں، یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو یا شیطان کی وکالت کرنا چھوڑ دو۔ ارے جتنا تم شیطان کو مانتے ہو کم از کم اتنا ہی اللہ کے محبوب کو مان لو۔ اسی لیے اللہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آمنو برسولہ، اس کے رسول کو مانو، مرکز ایمان اس کو بنا لو۔ کیسے بنائیں؟ فرمایا تمہارے ایمان کا اول اور آخر وہ میرے محبوب کی ذات کی نسبت ہو، نسبت مصطفیٰ ہو۔ خدا کے لیے یہ اللہ کو مانو، کسی اور کو نہ مانو کہنے والوں، اس شیطان کے پیروکار بھی نہ بنو کہ جہاں قیامت کے دن شیطان جائے وہاں تم بھی جاؤ۔ اب جب سجدہ نہ کیا، بات کر رہے تھے، واپس کھڑا ہے اسی طرح اکڑ کے، اللہ پاک نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سارے سجدے میں جھک گئے، میں نے حکم دیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو اللہ پاک نے اپنے دربار سے ابھی نہیں نکالا۔ کیوں؟ کہ عمل نہ کسی کو کافر بناتا ہے نہ کسی کو مومن بناتا ہے۔ فرمایا کہ اس عمل کے پیچھے اس کا عقیدہ کیا ہے وہ پوچھتا ہوں۔ پوچھا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ دلچسپ بات ہے، قرآن پڑھتے ہیں نا، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، سنیں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض، اونچا کہہ لیں، فی الارض، آدم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انی خالق بشر، میں بشر بنانے والا ہوں۔ ادھر فرمایا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اونچا عہدہ ہوتے ہوئے کسی چھوٹے عہدے کے ساتھ اس کو بلانا، یہ اس کی بے ادبی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ مثال دے دوں، پیچھے صدر تھے مشرف، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے۔ اب چیف آف آرمی سٹاف بھی صدر بھی، دو عہدے موجود ہیں۔ ایمان سے بتائیں صدارت کے دوران انہیں صدر صاحب کہا جاتا تھا یا چیف آف آرمی سٹاف صاحب کہا جاتا تھا؟ کیوں؟ کہ دو عہدے موجود ہوں، دو چیز، اس میں سے نچلے کا انتخاب کرنا یہ دشمن کرتے ہیں، اپنے نہیں کرتے۔ اب ہوا کیا، خلافت کا بھی اعلان میں خلیفہ بنانے والا، بشریت کا بھی۔ پوچھا شیطان سے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے آگے سے، وہ مناظرہ تو کرتا تھا نا، تکڑا مناظر ہے، اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا مردود، دفع ہو جا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ اب کیوں نکالا یا اللہ؟ اس نے جو دلیل دی تھی، تیرے کلام سے تو دلیل دی تھی بھائی، اللہ پاک کا یہ کلام ہے کہ نہیں، انی خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون۔
باری تعالیٰ تیرے کلام سے دلیل دی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں جو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ترجمہ بھی غلط کر جائے ہم کہتے ہیں جی قرآن پڑھ رہا ہے, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. باری تعالیٰ تیرے کلام سے دلیل اس نے لی اور دربار سے دھکا دے کے نکالا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اگر بشریت کا ذکر کیا تھا تو آدم کی عظمت کا بھی تو ذکر کیا تھا. یہ بدبخت میرا کلام جب تکتا ہے میرے پیاروں کی شانیں نہیں دیکھتا, بشریت کی طرف جھانکتا ہے. باری تعالیٰ اتنی سی بات پہ چھٹی کرا دی, سجدے نمازیں ہر شے گئی. فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نبی کی نبوت اور رسالت اور عظمتوں کا بیان چھوڑ کر صرف بشر کی بات کرنے والا اگر فرشتوں کا معلم کیوں نہ ہو, میرے قرب میں کیوں نہ رہتا ہو, لاکھوں سجدے کیوں نہ کیے ہوں, میں اپنے کسی نبی اور رسول کو بشر کہنے والے کو اپنی بارگاہ میں رکھتا ہی نہیں ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضرت مصطفیٰ. نہیں بشر ہیں نہیں. میں نے کہا کسی چیز کا ہونا اور چیز ہے اور پکارنا اور چیز ہے. نہیں یہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کے ابا جی آپ کی والدہ محترمہ کے شوہر ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے. تو آپ نے کبھی کہا ہے کہ میری امی جی کے او, کبھی کہا ہے نہیں ادب ہے. میں نے کہا لعنتی, بس اتنا ہی فرق ہے تیرا اور میرا. تو باپ کا ادب کرتے ہوئے ہونے کے باوجود اس کو اپنی ماں کا شوہر نہیں کہتا, ابا جی کہتا ہے. تجھے صرف باپ کا احترام مبارک ہو, ہمیں مصطفیٰ کا احترام مبارک ہے. اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سن لے, ہم بھی جس کا احترام شریعت نے بتایا کرتے ہیں, ماں باپ کا احترام, اساتذہ کا, بڑوں کا, مگر ہمارا معیار کیا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, ماں باپ, بڑے بزرگ, استاد, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہمیں یہ سبق سیدنا صدیق اکبر نے دیا, ہمیں یہ سبق صحابہ نے دیا کہ رشتہ داریاں بعد میں ہیں, مصطفیٰ کا احترام پہلے ہے. اچھا بولیے, شیطان جب تک سجدے کا معاملہ نہیں آیا تھا, نبی کو بشر نہیں کہا تھا, بولیے رہتا کہاں تھا جی؟ جنت میں آنا جانا تھا جی؟ مولویوں اب تو ڈرو, نبی کو بشر کہنے والا اگر جنت میں ہو تو رب نکال دیتا ہے, تو تم تو بھی اندر گئے نہیں, تمہیں ڈالے گا کیسے؟ اس دن سے اللہ پاک نے نکالا, اللہ پاک نے کیا وہاں سے نکالا, اب گھر سے خود نکلے پھرتے ہیں. اور سن لیں, جب آدم علیہ السلام کے لیے اس نے بشر کا استعمال کیا نا, تو آدم علیہ السلام کی بشریت حق تھی, مگر اس نے بے ادبی کے نقطہ نظر سے یہ استعمال کیا, اللہ پاک نے اپنے دربار سے نکال دیا. اب جب نکلنے لگا, سنے آگے دلچسپ بات, چلو ادھر نکلنے لگا, سیدھا اللہ سے مانگو, ڈائریکٹ ڈیلنگ. شیطان نے بھی ڈائریکٹ ڈیلنگ کی تھی, باری تعالیٰ مجھے مہلت دے. اللہ پاک نے فرمایا دفع ہو جا, مہلت دیتا ہوں ایک وقت تک کے لیے. اس نے واپسی پہ آتے ہوئے جو کلمات کہے, اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, تیری عزت کی قسم. پتا چلا کہ اللہ کی توحید کو اب بھی مان رہا ہے, اس کی عزت کو اب بھی سلام کر رہا ہے, قسمیں کھا رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھاالذین آمنوا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وآمنوا برسولہ, اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ. تو رسول کو ماننا کیسے؟ فرمایا مجھے بھی ماننا ہو تو میرے محبوب کی نسبت سے مانو. فرمایا کل هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے نہیں کہا, فرمایا کل محبوب تو کہہ دے
باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا جو تجھے مان کر مجھے مانے اس کا میرا ماننا قبول ہے، اور جو تجھے چھوڑ کر مجھے مانے وہ شیطان ہوتا ہے۔ جنت کسی نے دیکھی؟ جی کیوں مانتے ہیں جنت کو؟ علم غیب کا انکار کرنے والوں، یار ایک دلچسپ ایسی مثال دے جاؤں، ہمالیہ اپنی جگہ سے ہل جائے وہ مثال نہ ہلے، میں ذمہ دار ہوں۔ کلمہ شہادت آتا ہے سب کو؟ بے شک پڑھیں پہلا جز، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، اور ساتھ گواہی کے یہ آ رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے کہ جہاں گواہی آپ جو دے رہے ہیں اور گواہی ہاں کی نہیں ہے، پہلے نہ کی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے الہ، مجھے بتائیں کہ اس مجلس میں اتنا رش ہے، میں اگر کسی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں کہ فلاں اس جلسہ میں ہے، یہ کہنا آسان ہے، ہاں کی گواہی آسان ہے۔ نظر پڑ گئی، میں نے کہا قاری اسلم صاحب جلسہ میں موجود ہیں، نظر پڑ گئی، میں بھائی اپنے قاری جی قاری اصغر صاحب، اصغر قادری صاحب، میں نے کہہ دیا جی اصغر قادری صاحب مجلس میں موجود ہیں، کہہ دیا۔ ہاں کی گواہی آسان ہے کہ نظر پڑ گئی کہہ دیا کہ ہیں، نہ کی گواہی بڑی مشکل ہے۔ میں اگر کسی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں کہ فلاں اس جلسہ میں نہیں ہے، تو مجھے کم از کم جلسہ کا ایک ایک کونا دیکھنا پڑے گا، کہیں پیچھے سر جھکا کے نہ بیٹھا ہو۔ پوری مجلس جس کے اندر میں گواہی دینا چاہتا ہوں، جب تک اس مجلس کے ہر فرد کو نہ دیکھ لوں، نہ کی گواہی نہیں دے سکتا کہ وہ نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ تم گواہی دیتے ہو اور ایمان کی بنیاد کلمہ شہادت ہے، جس سے زبان سے اقرار کرتے ہو، اور گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بتاؤ کل کائنات پست و بالا کو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے؟ بولیے۔ اور اگر نہیں دیکھا تو بن دیکھے گواہیاں دے رہے ہو؟ بھائی جس شے پر مدار ہے ایمان کا، اس بنیاد کو ہلا دو گے اگر حضور کے علم غیب کا انکار کرو گے تو۔ ان نکموں کو کیا پتا کہ کہاں تک بات جاتی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، آپ گواہی دیتے ہیں، کوئی پوچھے کہ کیا کل کائنات کو دیکھ لیا کہ کوئی اور عبادت کے لائق اور قابل نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھا۔ وہ پوچھے گا پھر گواہی کیوں دیتے ہو؟ مبارک ہو سنیو، یہ جواب بھی اعلیٰ حضرت کا لنگر کھانے والے دے سکتے ہیں، ان جیسے گڈو نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم گواہی دیں گے، ہم کہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے آمنو برسول ہی، ہمارا عقیدہ یہ نہیں رہا اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو، ہمارا عقیدہ تھا کہ ایمان کا مرکز حضور کی ذات ہے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ ہم نے نہیں دیکھا، مگر جس کے کہنے پر ہم گواہی دے رہے ہیں نا، کل کائنات پست و بالا کو اس نے دیکھ کر گواہی دی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا۔ اسی لیے میرا یہ بات سن لیں، جو شخص یہ کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو غیب کا علم نہیں ہے، اس کے کلمے کا بھی اعتبار نہ کرنا، اس لیے کہ وہ کلمہ شہادت ہی اس کا معتبر نہیں ہے، جو مصطفیٰ کے علم غیب کا علم ہے نہیں۔ اللہ کے پاس علم غیب ہے، رسول کے پاس کیوں مانتے ہو؟ اللہ سے ملا دیتے ہو۔ میں نے کہا نادان اہل سنت کے عقیدے میں بیلنس ہے، تمہاری طرح ہم انتہا پسند نہیں ہیں۔ کوئی شان بھی کسی مخلوق کے فرد میں کوئی شخص اگر اس طرح مانے کہ جس طرح اللہ کے پاس شان ذاتی ہیں، اسی طرح اس کے پاس بھی اپنی ذاتی شانیں ہیں، اللہ کی عطا کردہ نہیں ہیں، وہ نبی پاک کے لیے ہی کوئی ایسا عقیدہ کیوں نہ رکھے، وہ مشرک ہے۔ وہ کون ہے؟ جو کہے کہ حضور کے پاس جتنی خوبیاں ہیں ان کی اپنی ہیں،
اللہ کی عطا سے نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ مشرک ہے. مشرک ہے. مگر چونکہ ہم یک چشمے گل نہیں ہیں، ہمارے پاس دونوں آنکھیں ہیں، اس لیے دونوں طرف سے دیکھتے ہیں. جس طرح اللہ کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی خوبی ماننا شرک ہے، اس طرح خدا کی عطا کے بعد کسی خوبی کا انکار کرنا کفر ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. کوئی شخص اگر میرے آقا کے بارے میں، علم غیب کے بارے میں، حاضر و ناظر کے بارے میں، اختیار اور تصرف کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا کے بغیر حضور کی یہ اپنی شانیں ہیں، وہ مشرک ہے. اور جو کہے کہ اللہ کی عطا سے شانیں ملی ہیں اور پھر کوئی اس عطا کا انکار کرے وہ کافر ہے. مبارک ہو اہل سنت والجماعت، ہم نہ مشرک ہیں نہ کافر ہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، نبی کے صحابہ کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی بنانے والے. تو جو علم غیب نبوی کا انکار کرے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس کے کلمے، اس کی نمازوں کو نہ دیکھنا. مدرسے بڑے بنائے ہیں نہ دیکھنا، مسجدیں بڑی بنائی ہیں نہ دیکھنا. ماشاءاللہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہماری مجلسوں سے کوئی نہ رافضی فائدہ کبھی اٹھائے نہ کبھی کوئی خارجی فائدہ اٹھائے. پاکستان پاک کے 5 نعرے ضرور لگنے چاہیے. کتنے؟ نہ لگائیں، ایک بار ہی لگائیں تو 5 ضرور لگائیں. نعرہ تکبیر لگایا کریں تاکہ پتہ چلے کہ اس مجلس میں کوئی مشرک تو نہیں بیٹھا. پھر نعرہ رسالت لگائیں، پتہ چلے کہ اس مجلس میں کوئی کافر تو نہیں بیٹھا. یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ یہ شرکیہ نعرہ ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ابو جہل سے لے کر آج تک کسی مشرک نے کبھی یا رسول اللہ کہا ہے؟ جی نہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا مولانا پھر آپ نے کہا ہے نا یا رسول اللہ کہنے والوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو مولانا آپ نے کہا ہے لہذا گئے. 3 طلاقاں بھی ایسی ایک کی طرح 10 بیان ہوئی، ایویں تو بدرے نہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دوسرا نعرہ لگائیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تیسرا نعرہ، اب پتہ چلا کافر مشرک بھی نہیں ہے کافر بھی نہیں ہے. اور چہرے بھی دیکھا کریں، کسی کے چہرے پہ وائرنگ فیوز اڑ جائے نا، سمجھ جایا کریں کہ یہ وہ بیٹھا ہے. 2 نعروں سے پتہ چل گیا مشرک بھی نہیں کافر بھی نہیں. تیسرا پھر نعرہ لگائیں، کیونکہ اس کے بعد درجہ ہے منافقت کا. منافقت 2 قسم کی ہے. کتنے قسم کی؟ 2. جس طرح بخار کی قسمیں ہوتی ہیں نا، ٹائیفائڈ، ملیریا، اس کے لیے ٹیسٹ بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. اس لیے ان منافقتوں کو چیک کرنے کے لیے بھی نعرے بھی علیحدہ ہیں. ایک منافقت ہے حضرت علی سے بغض. کیا؟ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ ہم پہچانتے تھے منافقوں کو علی سے بغض کی وجہ سے. اور دوسری منافقت ہے ابو بکر و عمر سے دشمنی. سیدنا ابو بکر و عمر سے دشمنی. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ بغض ابی بکر و عمر نفاقن. تو نعرہ کیا لگائیں دونوں منافقتوں کو چیک کرنے کے لیے؟ پہلے نعرہ لگایا کریں نعرہ تحقیق. اتنا ٹھنڈا نعرہ سنیو خدا واسطے جدوں دے اسی سننے رضوان تے قتل تے عثمان دا علم کیوں نہیں سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مامی بابا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یا رسول اللہ کی صدا لگائیں. نعرہ رسالت، ایمان کائنات یا رسول اللہ، ایمان کائنات، بقائے کائنات، تنویر کائنات، ثنائے کائنات، دولت مند ثنائے کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، زینت کائنات، نادش کائنات، ولی کائنات، حاجی کائنات، بابا کائنات، رحمت کائنات. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. تو نعرہ ماشاءاللہ بہت اچھا نعرہ لگایا، اللہ پاک جزائے خیر دے. مگر چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم بات کو سمیٹتے ہیں. ہمارا تو کوئی نہیں، ہم صبح تک بیٹھے رہیں گے، مگر آپ نے کہنا ہے یار صبح بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اس لیے بس جتنی بات وہ سن لیں کہ نعرہ تحقیق لگائیں، نعرہ حیدری لگائیں
اور پھر اس کے بعد چونکہ منافقت سے بھی پتہ چل گیا، اب پتہ کرنا ہے کہ سعادت مند ہے یا بدبخت ہے. اس کے لیے اولیاء کے ذکر ضروری ہے. تو اولیاء کے سردار کا ایک نعرہ لگا دیا کریں، نعرہ غوثیہ، مجلس پاک صاف ہو جائے گی. آپ یہ وعدہ کر لیں کہ جس مجلس میں بھی ہوں گے وہ محفل نعت ہوگی، وہ عرس کی محفل ہوگی، وہ جلسہ ہوگا، وہ 11ویں ہوگی، جو بھی محفل ہوگی کم از کم ایک بار ٹیل لگا کے یہ 5 نعرے ضرور لگائیں گے. تو علم غیب کا انکار جی جذبات میں کہہ دیا کفر ہے. سنیں، جذبات میں نہیں کہا. حضور خندق کا موقع ہے، ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی، کریم آقا نے کدال ہاتھ میں پکڑی، ضرب لگائی، ایک روشنی نکلی، فرمایا جاؤ ایران فتح ہو گیا. روم کے فتح کی خبر دے دی. مختصر کر رہا ہوں. جب خبریں دے دی نا، 2 منافق ادھر کھڑے تھے. نہیں، نمازیں پڑھنے والا کیسے منافق ہو سکتا ہے؟ دیکھو، اگر حضور کے دور میں نمازیں پڑھنے والا وہ ہو سکتا ہے تو آج کا کیوں نہیں؟ وہ آپس میں کہنے لگے محمد کو غیب کا کیا پتا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کیسر اور کسرا سے لڑیں گے. اس وقت کا امریکہ اور روس، تو جائیں گے تو پتا چلے گا. کہہ دیا کہ ان کو غیب کا کیا پتا. اب قرآن نے کیا کہا؟ حضور نے بلا لیا، فرمایا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، بکواس کر رہے ہیں. نہیں، ہم تو بڑے پھر میٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں اور بیان یہاں اور بیان. نہیں، ہم تو وقت وہ سفر کی تھکاوٹ تھی نا، خوش طبی کر رہے تھے، ہماری نیت ایسی نہیں تھی. اللہ پاک نے فرمایا تمہیں قرآن کی آیتیں اور رسولی مزاج کے لیے ملے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ حضور معافی دے دیں، رحمت للعالمین آقا ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا یہ آیت لے جا. جبریل جا میرے محبوب سے کہہ دے کل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اے منافقو، بدتمیزو، اب بہانے نہ بناؤ، اب عذر پیش نہ کرو، اس لیے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. ایمان لانے کے بعد کس بنیاد پر کافر ہوئے تھے؟ صرف علم غیب نبی کا انکار تھا. پتا چلا علم غیب مصطفیٰ کا انکار اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ مسلمان کو بھی کافر بنا دیتا. اچھا، پھر ایک دلچسپ بات، کفارتم میں جمع کا صیغہ ہے جس کے لیے کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے. بات 2 نے کی ہے، بات 2 نے کی ہے. ایک مسلمان درمیان میں کھڑا تھا، اس نے بات کی نہیں، نہ واہ واہ کی، نہ سبحان اللہ کی، بس چپ کر کے سن لی. چپ کر کے واہ سن لینے والوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں، ہم بس ویسے ہی گئے تھے صرف سننے کے لیے. 2 منافق آپس میں بات کر رہے ہیں، مسلمان ایک پاس کھڑا تھا، بس جرم اتنا کہ اس انکار علم غیب پر چپ رہا. قرآن نے جب فتویٰ دیا فرمایا وہ 2 بھی کافر، اور حضور کے علم غیب کا انکار سن کر چپ کرنے والا بھی کافر. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد. یہ بھی چیٹ آئی جی بیعت رضوان کے موقع پر قتل عثمان کا کیوں نہیں پتا چلا؟ ارے بدبختو، تمہیں مصطفیٰ کی لا علمیاں تلاش کرنا مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کی عظمتیں ڈھونڈنا مبارک ہو. نہیں، قتل عثمان کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ بدبخت، کچھ پڑھ لیا کرو. پر خدا جب دین لیتا ہے عقلیں چھین لیتا ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. بھائی حضور نے جب بیعت فرمائی، سب کو بلاتے رہے، بالآخر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک فضا میں لہرایا، دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا، کیا فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے، اور یہ بیعت عثمان کی ہے. بولیے بیعت زندوں کی جاتی ہے یا مردوں کی؟ میرے آقا نے تو گویا بتا دیا کہ میرا عثمان زندہ ہے. اب ایک وابڑا، میں نے ایک جگہ بات کی، وہ کہنے لگا تو پھر بیعت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا اس لیے بیعت لی تاکہ خارجیوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، رافضیوں سے بھی. بیعت اس لیے لی تاکہ کل کو پتا تھا کچھ رافضی سیدنا عثمان غنی کی شان میں تنقید کریں گے. آج بہانہ تو بن گیا ہے، بیعت سارے صحابہ سے لے کر بتا دوں کہ عثمان کا مقام میرے نزدیک کیا ہے کہ کل مومنین قتل عثمان کے بدلے میں جہاد کے لیے ان سے بیعت لے رہا. تو آمنو برسول ہی، مرکز ایمان حضور کو بنا لو، اور لوگوں یہی نجات ہوگی. چنانچہ آخر میں گفتگو کے حصے میں قبر میں جائیں گے. آج کہتے ہیں نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا. کہاں؟ محشر میں. تو بھئی محشر سے پہلے بھی تو کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟
معاشر میں کس سے سوال ہوگا نماز کا؟ کافر سے؟ جی تو یہ کہاں ٹیسٹ ہوگا کہ مومن ہے کہ نہیں؟ یہ قبر میں ہوگا. اور سنیں حدیث پاک، سیدنا عثمان غنی جب قبرستان جاتے بڑا روتے. پوچھا حضرت اتنا کیوں روتے ہو؟ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل قبر ہے. جو قبر میں بچ گیا پھر بچتا چلا جائے گا، جو قبر میں پھنس گیا وہ پتہ چلا کہ ایمان مومن ہونے کا پتہ قبر کے سوالات میں لگنا ہے. اب قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں؟ ہاں سنا ہی یہ ہے تو ہم نے یہی کہنا ہے نا. چونکہ اس وقت میں جن سے خطاب کر رہا ہوں جن کی طرف روح سخن ہے وہ بخاری پڑھا کرتے ہیں. مولانا بخاری میں ایک حدیث یہ دکھا دو کہ 3 سوال ہونے ہیں. صرف بخاری صرف رفع الیدین کے لیے بخاری. میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. امام بخاری یہ حدیث پاک کئی مقامات پہ لائے ہیں مگر ایک سوال ہے. کتنے؟ اب پوچھو ان بے غیرتوں سے جو مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو. امام بخاری جو روایت لا رہے ہیں اس میں اللہ کی سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے، سوال ہی اس میں نہیں ہے. ذمہ دار ہوں. وہ آمنو برسولی والا سبق امام بخاری بھی دے رہے ہیں. سوال کیا ہوگا؟ فرمایا جب واپس پلٹیں گے دفن کر کے. وہ فرما رہے ہیں انہو لیسمع قراتعالہم، بے شک وہ میت واپس پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتی. تو فرشتے آئیں گے قبر میں سوال کریں گے. اب یہاں سوال کے 2 فرق ہیں. ایک سوال کافر اور منافق سے ہوگا، ایک سوال مومن سے ہوگا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ علیحدہ 2 حصوں میں بانٹا ہے. اب تھوڑا سا فرق ڈالا ہے سمجھنے کے قابل ہے. مومن سے جب سوال ہوگا پہلا وہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اور لے محمد کے بھی ایک روایت میں آقا کا نام ساتھ لے دیں گے. اور جب منافق سے سوال ہوگا تو فقط اتنا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آقا کا نام نہیں لیں گے. ایک حدیث کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہاں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں. بھائی میرے بارے میں اگر کسی نے کسی سے کوئی سوال کرنا ہو، پوچھنا ہو تو یہ پوچھے گا کہ یہ کون ہے، یا یہ پوچھے گا یہ کون ہے انعام اللہ شرفی. بھائی اگر نام بھی بتا دیں تو سوال رہتا ہے. نکیرین آپ کی عظمت پہ قربان ہے. مومن سے آ کر سوال کیا تو ساتھ نام کیوں لے دیا؟ اب اس میں جو حکمت ہے سو ہے جو مجھے سمجھ آئی حدیث کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے وہ میں سمجھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نام اس لیے لیا کہ ہم جب قبر میں آئے نا اس کی حالت یہ تھی کہ جب دفن کر کے واپس جانے والے واپس گئے نا یہ بیچارہ اندر پریشان تھا. وہ باپ بھی جا رہا ہے، بھائی بھی گیا، دوست بھی گیا، ایک ایک سارے چلے گئے. تنہائی قبر کی، تاریکی، ایک عجیب غربت کا ماحول. اور اچانک جب ہم قبر میں آئے نا تو ہماری ڈرانی شکل اللہ نے ایسی بنائی. اب جب ہم قبر میں آئے نا تو یہ بندہ ڈر گیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ بچے نے جتنی مرضی امتحان کی تیاری کی ہو نا، کمرہ امتحان کی اگر دہشت پڑ جائے نا تو بعض اوقات آتے سوال بھی بھول جاتا ہے. اور پھر گھر آتا ہے تو کہتے ہیں ابا جی وہ امتحان کی دہشت تھی، میں تو یہ یاد کر کے گیا تھا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم جب قبر میں آئے نا یہ ڈر گیا. ہم نے سوچا کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں ڈگمگا نہ جائے. اگر اسی طرح روب تاری رہا تو بیچارہ سوال کا جواب اگر نہ دے پایا تو بنے گا کیا؟ کیوں کہ ہم تو جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان سے پیار کرنے والے ہیں نا. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آتے ہی سوال کیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور آگے محبوب کا نام محمد اس لیے لیا تاکہ وحشت دور ہو جائے اور انس پیدا ہو جائے. یہ سمجھ جائے ڈرنے والی کیا بات ہے، جن کا میں غلام ہوں یہ بھی تو انہیں کے غلام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے نام لے دیا. ایک حکمت. دوسری حکمت، فرشتوں نام لینا ہی تھا تو احمد لیتے. آسمان پہ آقا کا نام احمد ہے، زمین آقا کا نام محمد ہے، تو آپ آسمانی مخلوق ہیں، احمد لیتے. انہوں نے کہا ہم نے نام محمد اس لیے لیا ہے. اس سے پہلے ایک بات سمجھا دوں، جو دنیا میں عادت ہوتی ہے وہ قبر میں سلامت ہوتی ہے.
جو دنیا میں عادت ہوتی ہے وہ قبر میں سلامت ہو. ایک ہی حدیث پاک کا اشارہ دے کر گزر جاتا ہوں. بندہ حضور فرماتے ہیں قبر میں گیا, نمازی تھا, عادت تھی اس کو نماز کی, عصر کی نماز کا غروب سورج ہونے کے قریب وہ منظر دکھایا جائے گا قبر میں, فرشتے سوال کے لیے آئیں گے, چونکہ عادت تھی نا وہ باقی ہے, وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو. تو پتا چلا جو دنیا میں عادت ہے قبر میں وہ سلامت ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہم نے نام احمد کی بجائے نام محمد اس لیے لیا ہے, توجہ سے, اس لیے لیا ہے کہ نام احمد پر انگوٹھے چومنے کا رواج نہیں تھا. ہم نے نام محمد اس لیے لیا ہے کہ اگر سچا سچا غلام مصطفیٰ اور سنی ہوا تو آقا کا نام محمد آئے گا, انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے گا, ہم پہچان جائیں گے کہ یہ مصطفیٰ والا ہے. اب تیسری بات جو مجھے سمجھ آئی نام لینے میں نے فرشتوں سے کہا اچھا نام لینا تھا, ادھر لیا ہے تو ادھر منافق کافر کی قبر میں بھی لے دیتے, ادھر صرف اتنا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. فرشتے اب یہ کوئی نہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وجدانی باتیں ہوتی ہیں. فرشتوں نے جواب دیا ادھر اس لیے نہیں لیا کہ ہمیں پتا ہوتا ہے پہلے کہ یہ کافر ہے اور یہ مومن ہے. ذمہ دار ہوں, حدیث پاک ابو داؤد شریف میں جب وہ تینوں سوالوں کے مومن جواب دے لے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ تو یہی کہے گا. بے شک بے شک. انہوں نے کہا ہم پہچانتے ہیں یہ مومن ہے یہ کافر, اس لیے ادھر نام نہیں لیا ادھر لیا. ہم نے کہا کہ یا ادھر بھی نہ لیتے یا ادھر بھی لے لیتے. انہوں نے کہا اس لیے ادھر نہیں لیا کہ ادھر چونکہ عذاب دینا ہے اور میرے رب کو گوارا نہیں کہ جہاں میرے مصطفیٰ کا نام آئے وہاں عذاب آئے. ہائے اور ادھر اس لیے لیا ہے کہ اس کی قبر نے جنت کے باغوں میں سے باغ بننا ہے. پتا چلا جس جگہ پہ رب کا عذاب آنا ہو وہاں نام محمد ہٹا لیتا ہے, اور جہاں پہ اللہ نے کرم کرنا ہو وہاں یا رسول اللہ کے نعرے لگوا دیتا ہے. پریکٹیکل آپ کو مثال ایک دے دوں. یہ 4-5 سال پہلے ایک زلزلہ آیا تھا بہت بڑا, یاد ہے؟ بولیے ہم لوگ زیادہ نیک ہیں پنجاب لاہور کے اور جی ہمارے مقابلے میں ظاہری عمل کو دیکھو تو وہ جن علاقوں کی بربادی زیادہ ہوئی, ٹرک بھی لے جا رہے ہیں تو سڑک کے کنارے پہ کھڑی کر کے نماز ضرور پڑھتے ہیں, مگر کیا ہوا عذاب آیا ہے ادھر علاقے کے علاقے تباہ. میں طنز نہیں کر رہا, میں حقیقت سمجھا رہا ہوں. ادھر سارے بچ گئے, باری تعالیٰ یہ نیکوکار تھے, میں مجرم تھے, سب کچھ تھا. میرے محبوب کا نام ہر اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پہلے پڑھا جاتا تھا نا, تو میرے محبوب کا نام فضاؤں میں گونجتا تھا. سنیوں کی محفل ہوتی تھی, نعرے لگتے تھے یا رسول اللہ, تو جہاں میرے مصطفیٰ کا نام ہو وہاں عذاب. تو باری تعالیٰ ادھر کیوں ہوا؟ فرمایا ادھر کچھ مولویوں نے ان بیچاروں کو اغوا کر لیا, کہا صلاۃ و سلام نہ پڑھو, نعرہ رسالت نہ لگاؤ. فرمایا چونکہ ادھر یہ آوازیں نہیں آتی تھی اس لیے عذاب دیا. تو جس قبر میں عذاب دینا ہے وہاں نام نہیں, جہاں نام ہے وہاں عذاب نہیں. تو بخاری کرنے والوں اس حدیث امام بخاری کی روایت کو ہی مان جاؤ کہ ایک ہی سوال ہے, اور کس کے بارے میں؟ حضور کے بارے میں. تو بولیے آمنو برسول ہی, بتاؤ ہمارا عقیدہ سچا یا ان کی تبلیغ سچی؟ مبارک ہو, سنیو, ہمیں اللہ نے وہ ہیرے عطا کیے ہیں امام احمد رضا اور حضرت فقیہ اعظم جیسے, کہ جنہوں نے ہمیں وہ دین سکھایا ہے جو دین اللہ کو پسند ہے. گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے مجھے کبھی دیکھا نہ ہو, پہچان جائیں گے؟ اچانک میں آ جاؤں, اشتہار بھی لگاؤ, جی نہیں پہچانیں گے. اب ہم میں سے کون ہے جس نے حضور کو دیکھا ہے؟ اور وہ خوش نصیب ہوگا جس نے کبھی خواب میں آقا کا دیدار کیا ہوگا. مگر اکثریت تو نہیں, نظر نہیں آتے. میں وہی بھی ایک بات کر دوں, مجھے دکھاؤ حضور حاضر ناظر ہیں. تو کچھ مولوی ادھر بکواس کرتے پھرے ہیں, انہیں کہیں کہ آپ کے بڑوں کو نظر نہیں آئے تو آپ کو نہ آئے, تو اس میں پھر کوئی حرج والی بات تو کوئی نہیں. پوچھیں کیسے؟ کہنا تلواریں لے کر حضور کی ظاہری حیات میں کھڑے تھے جو دروازے پہ,
اور حضور گھر سے نکلے, بولیے انہیں نظر آئے جی؟ تو بڑوں سے پوچھو کیوں نہیں نظر آتے, ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ غار کے دروازے پہ آ گئے, غار کے دروازے پہ. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ, ان میں سے کوئی جھک کر اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھے گا, ہمیں دیکھ لے گا. حضور نے مسکرا کے فرمایا, وہ کافر اور نبی کے سامنے جھک جائے. نہیں سمجھے یار, یہاں کوئی ذاکر ہوتا اور مجلس کوئی اور ہوتی تو لوگ تڑپ جاتے. کافر میں جھکنے کا رواج ہی کوئی نہیں. عرض کی حضور کسی نے اگر دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا, اس موقع پر ایک دعا کی کہ یا اللہ ان کی آنکھیں اندھی کر دے. تو جسے حضور نے دعا دی ہو کہ یا اللہ اسے میں دکھائی نہ دوں, اب وہ شکوہ کریں تو کرتے پھریں. ہاں, اور سن لیں آقا کے چہرے انور پر حجاب نہیں ہے, ہماری آنکھوں پر حجاب ہیں. اور وہ حجاب اگر اٹھ جائے تو پوچھو امام جلال الدین سیوطی سے. اب چونکہ وہ مضمون نہیں اس طرف نہیں جاتا کہ کسی نے دیکھا نہ ہو تو پہچانتے نہیں, تو ہم کیسے پہچانیں گے جب سوال ہوگا, اور بخشش اس پر ہے, پہچانیں گے کیسے؟ تو آپ کہیں گے پہچان کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر دیکھا نہ ہو تو اس کی صورت و سیرت کا بیان اگر کثرت سے سن لیا جائے نا تو تھوڑے بہت نین نقش اور وہ تھوڑا سا ایک خاکہ بن جاتا ہے. مبارک ہو مسلمانوں, سنیو, یہ محفلیں قبر کی تیاری کا ذریعہ ہیں. یہ محفلیں وقت کا ضیاع نہیں ہے, قبر کی تیاری کا ذریعہ ہے. کیوں کہ جب قبر میں جائیں گے نا, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, میں جاؤں گا, زیارت تو نہیں, سوال ہوگا. میں کہوں گا میں ادھر بیٹھا ہوا تھا ایک دن, میں نے مناظرہ کی سی ڈی لگائی علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کی, یہ کاذب کوہاٹی اور مولانا غلام مصطفیٰ نوری کا مناظرہ تھا. وہ کہہ رہا تھا یہ بشر ہیں, حالانکہ بشریت کا تو ہم انکار ہی نہیں کرتے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انہیں دلیل دینی چاہیے تھی کہ نور نہیں ہے, مگر وہ کوے کی طرح اپنی بولی بولنی, کوے کھانے والے جو ہوئے. تو اب ہوا یہ کہ وہ میں سن رہا تھا سی ڈی, اس سی ڈی میں آپ نے آقا کی نورانیت کے بارے میں مختلف باتیں بتائیں, اور کسی مجلس میں نے علماء سے یہ بھی سنا اور کتابوں میں پڑھا کہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ سوئی لے کر کپڑا سی رہی تھیں, اندھیرا تھا, سوئی گر گئی, مل نہیں رہی تھی. حضور کمرے میں آئے, کمرہ روشن ہو گیا, سوئی مل گئی. میں نے سوچا کہ ابھی قبر تاریک تھی, اندھیرا تھا, ابھی اندھیرا تھا قبر میں. اچانک یہ سوال ہوا تو یہ ہستی آئی ہے تو قبر جگمگا گئی, سمجھ جاؤں گا کہ میرے مصطفیٰ آ گئے ہیں. کیسے پہچانیں گے؟ اس طرح پہچانیں گے کہ ہم کہیں گے ہم بھی دنیا میں پھر کے آئے, جلسوں میں ہم نے سنا تھا کہ حضور بے مثل اور بے مثال ہیں. ہم دنیا پھر کے آئے, بڑے بڑے سونے ماں جبین حسین دیکھے ہیں, مگر ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں. تو لوگوں بخشش ہوگی آمنو برسول ہی کی تعمیل میں. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو ایمان مرکز حضور کی ذات کو بنا لو. جب حضور کی ذات مرکز ایمان بن جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں بھی نجات ہوگی اور وہاں بھی نجات ہوگی. اور یہ بات پلے باندھ لیں کہ جو قبر میں حضور کو نہ پہچان سکا جوتے اسے پڑیں گے. اور یہ کہتے ہیں مار کے مٹی میں سب نے مل جانا ہے. بھائی جنہوں نے ملنا ہے وہ کہیں, کیونکہ حدیث پاک نے جب سوال کے جواب میں دے گا تو فرشتے گرز ماریں گے, اور اس کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ جب وہ گرز لگے گا تو وہ مٹی ہو جائے گی میت. تو جنہوں نے بھائی مٹی ہونا ہے وہ انہوں نے ہونا ہے جو حضور کو نہیں پہچانتے. اور ہماری تو حالت یہ ہے, سچ کہا کسی کہنے والے نے کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا. نہ یقین آئے تو راوی کے کنارے پہ بتی چوک پہ علامہ خطیب پاکستان محمد شریف نوری صاحب کے مزار مبارک کھودے جانے کے بعد ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے آپ کی میت مبارک کو نکالا, 35 سال کے بعد بھی جسم بھی سلامت ہے, کفن بھی سلامت ہے, اور جو پھولوں کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں نا تھوڑی بہت, وہ بھی تر و تازہ ہیں. تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا. مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم اگر غلام بن جائیں تو, اور وہ غلامی نعروں سے نہیں ملے گی.
ہاتھ اٹھا اٹھا کے نعرے لگانے والوں کے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. شرم آنی چاہیے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کے غلام ہیں، اور رسول فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تو نمازیں قضا کر کے کس غلامی کے نعرے لگا رہا ہے. آقا فرماتے ماں باپ کا ادب کر، اے جوان ماں باپ کے گریبان سے پکڑ کر غلامی مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہے، یہ غلامی نہیں منافقت ہے. سود کھاتا ہے، تجارت میں معاملات میں ڈنڈی مارتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یہ غلامی نہیں. لوگوں غلامی نعروں سے نہیں ملتی، غلامی عمل سے ملتی ہے. ایسے حضور کی غلامی میں بن جاؤ، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا حضور کی سیرت اور سنت کے مطابق ہو جائے، تو پھر نعرے لگانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی. سچ کہا کہنے والے نے کہ محشر کے میدان میں یہ کہنے سے نجات نہیں ہوگی کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، بلکہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ.